اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ ہماری نیکسٹ سورہ لقمان ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 34 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 12 سے لیا گیا ہے، جہاں پہ حکیم لقمان کا ذکر آتا ہے۔ یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کافروں نے مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ظلم و ستم کے علاوہ دوسرے حربے بھی استعمال کرنے شروع کیے تھے، مثلاً گانے بجانے کی محفلیں، قصے، کہانیاں وغیرہ، تاکہ وہ ان چیزوں میں انوالو ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائیں اور ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ چنانچہ اس صورت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کائنات کے نظام اور ان کی اپنی جانوں میں اللہ کے اختیار اور قدرت کی مثالیں پیش کی گئیں، اور حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں بیان کی گئیں، جو عرب میں دانائی اور سمجھداری کی وجہ سے حکیم لقمان کے نام سے مشہور تھے، یعنی ان کے قول اور باتیں لوگ ایک دوسرے کو کوٹ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن میں حکیم لقمان کے ذریعے توحید کا سبق دیا گیا اور شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں، یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی عقل اور دانش رکھنے والے لوگ ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے، اور اگر تم بھی عقل سے کام لوگے تو اسی نتیجے پہ پہنچو گے۔ اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک قرآن کی صفات بیان کی گئیں اور مومنوں کا کردار واضح کیا گیا۔ بتایا گیا کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان کے برعکس ضد، تکبر اور ہٹ درمی کرنے والے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ، نماز قائم کرنے والے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 6 سے 9 تک قرآن کو جھٹلانے والوں کی سزا مینشن کی گئی اور مومنوں کی جزا بتائی گئی۔ یہاں پر آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث کو خریدنے کا ذکر آتا ہے، اور یہ ایسی چیز یا بات ہوتی ہے جو انسان کو مشغول کر کے دوسری ضروری چیزوں سے غافل کر دے، مثلاً جیسے فلمیں، ڈرامے، ناول، گانے بجانے کی محفلیں وغیرہ۔ اور اس کو خریدنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو بندہ ہدایت اور حق کو چھوڑ کر فضول کاموں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی اس نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے کوئی ایسی چیز خریدے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا، مثلاً گانوں اور فلموں کی CD وغیرہ یا کیبل کنیکشن، اس طرح کی ساری چیزیں۔ اس حوالے سے محمد بن اسحاق کی ایک روایت ملتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کفار کے سارے ظلم و ستم اور سختیوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی، تو ایک کافر نضر بن حارث نے کہا کہ جن طریقوں سے تم محمد کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ اتنے یوزفل نہیں ہیں، جیسے تم انہیں شاعر، جادوگر یا کاہن وغیرہ کہتے ہو، جبکہ لوگ ان کے کردار سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے ہمارے درمیان رہا ہے۔ اس طرح کی باتوں کے ذریعے تم عام لوگوں کی توجہ ان سے ہٹا نہیں سکتے۔ اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ عراق سے قصے کہانیوں کی داستانیں خرید کر لایا اور قصہ گوئی کی محفلیں شروع کر دیں، اور کچھ روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ گانے بجانے والی لونڈیاں بھی خرید کر لایا تھا، اور جس بندے
کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، وہ اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور لونڈی کو کہتا کہ اسے خوب کھلاؤ پلاؤ، ناچ گانا دکھاؤ اور اپنے ساتھ مگن رکھو کہ یہ اسلام کی طرف راغب نہ ہونے پائے۔ اور یہ وہی چال ہے جو آج بھی سیاستدان اور بڑی بڑی حکومتیں استعمال کرتی ہیں کہ عوام کو کھیل تماشوں اور گانے بجانوں میں لگائے رکھتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہی نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور انہیں سنجیدہ مسائل کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مثال کے طور پر سلسلے وار ڈرامے، کوک اسٹوڈیو، کنسرٹس، ٹی وی ٹاک شوز، یہ سارا کچھ اسی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اور لہو الحدیث کے متعلق جب حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ گانے بجانے والی عورتوں کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے۔ اصل میں اس زمانے میں گانے بجانے کی ثقافت صرف لونڈیوں تک محدود تھی اور ابھی آزاد عورتیں آرٹسٹ نہیں بنی تھیں۔ تو آج یہ جو سنگرز اور آرٹسٹ فیمیلز ہیں جن کے حوالے سے ڈیلز ہوتی ہیں، تو یہ سارا کچھ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 11 تک اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل پیش کیے گئے، اور آیت نمبر 12 سے 19 تک حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ مینشن کی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ایک بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور تم جو کام بھی کرو گے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر ہو اور ہو بھی کسی چٹان یا آسمان یا زمین کی گہرائی میں، تب بھی اللہ قیامت کے دن اسے نکال لائے گا۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ چاہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کا کام، اللہ اسے لا حاضر کرے گا۔ اور پھر انہوں نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھنا اور اچھے کاموں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا، جب تم پر کوئی مشکل آئے تو اس میں صبر کرنا، یہ سب بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اور تکبر میں آ کر لوگوں سے گال پھلائے نہ پھرنا، نہ ہی اکڑ کے چلنا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے 25 تک اللہ کی نعمتوں سے مشرکین کا انحراف اور توحید قبول کرنے والوں کی کامیابی کا ذکر ہے۔ آیت 26 سے 28 تک اللہ کی لامحدود قدرت اور صفات کا بیان ہے۔ 29 سے 32 تک اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کے باوجود کافروں کے انکار کا تذکرہ ہے۔ اور آخری دو آیات یعنی 33 سے 34 تک قیامت کے دن کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے کے کام آ سکے گا، کیونکہ یہاں پہ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے تو فوراً اپنے خون کے رشتے، اپنے گھر والے ساتھ آ جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکے گا اور اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ کے لامحدود علم کا ذکر کیا گیا کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کس وقت نازل ہوگی، اور کوئی انسان کل کیا کرے گا اور اس کی موت کس زمین پر آئے گی۔ یعنی ہم لوگ خود نہیں جانتے کہ کل ہم کیا کریں گے، چاہے ہم کئی دفعہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کہیں جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا پورا پلان چینج ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح موت کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر پاکستان آئی تھی اپنے مرنے سے پہلے، تو آئی تھنک 1-2 دن پہلے آئی ہوگی، اور پھر یہاں پہ ہمیں خبر ملی کہ دھماکہ ہو گیا اور بے نظیر اس میں ہلاک ہو گئی ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ آ رہا تھا کہ انسان کی موت جہاں بھی لکھی ہوئی ہے، انسان خود پیسے خرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے۔
اپنے پیروں پر چل کے وہاں جاتا ہے۔ مثلاً اگر بے نظیر کو تھوڑا سا بھی خدشہ ہوتا کہ پاکستان میں اس کی موت ہونی ہے تو شاید وہ کبھی بھی واپس نہ آتی۔ اسی طرح ہمارے آفس میں ایک لڑکا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے امریکہ جانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے ویزے کے لیے اپلائی کیا لیکن اس کا ویزا نہیں لگا۔ پھر ایٹ دا اینڈ اس کا ویزا لگ گیا اور اس دن اس نے پورے آفس کو پارٹی دی کہ میرا ویزا لگ گیا۔ وہ اتنا خوش تھا۔ وہاں پہ وہ اسٹڈیز کے لیے گیا اور وہ اسٹڈیز کے دوران ان کی یونیورسٹی کا ٹرپ کیا کسی ہل ایریا میں، تو یہ بھی اس میں چلا گیا ساتھ۔ اور وہاں پہ پہاڑ کے اوپر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی، اور کوئی 25 ایئرز اولڈ تھا آلموسٹ۔ اور جب ہمیں اس نیوز کا پتہ چلا تو ہمیں کافی دھچکا لگا، اور آپ دیکھیں کہ وہ بندہ کتنی کوشش کر کے خود امریکہ کا ویزا لگوا کے ادھر گیا کیونکہ اس کی موت وہاں پہ لکھی ہوئی تھی۔ اور اگر اس کے ماں باپ کو ذرا بھی آئیڈیا ہوتا کہ وہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے یا یہ وہاں پہ جا کے مر جائے گا، واپس نہیں آئے گا، تو شاید وہ کبھی اسے امریکہ جانے نہ دیتے۔ اور یہی حقیقت یہاں پہ مینشن کی گئی کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری موت جہاں بھی ہو بس ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ اس کے ساتھ ہی سورہ لقمان کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔